بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتضد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر حالت کفر میں مر جائے تو دنیا و آخرت میں ان لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گی اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس میں مرتد کے بعض احکام بتائے ہیں۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو شخص اس کو چھوڑ کر کوئی سا بھی دین اختیار کرے اور اسلام کے علاوہ ہر دین کفر ہی ہے تو اس نے زمانہ اسلام میں جو اعمال کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ کفر کی وجہ سے ان سب کا اجر و ثواب ختم ہو گیا، دنیا میں بھی ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو زمانہ اسلام میں کیے تھے، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا، اور دوسرے کافروں کی طرح وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہو جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ جو شخص مرتد ہو جائے، العیاذ باللہ، اس سے بات کی جائے، اس کا جو کوئی شعبہ ہو دور کیا جائے۔ آج کل جو رواج چلا آ رہا ہے مرتد کو سیدھا قتل کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں صاف ہے جو شخص مرتد ہو جائے اس سے بات کی جائے، اس کا جو کوئی شعبہ ہو دور کیا جائے اور 3 دن اسے بند رکھا جائے۔ اگر 3 دن گزر جانے پر اسلام قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر عورت مرتد ہو جائے اور باوجود سمجھانے کے دوبارہ اسلام نہ لائے تو اسے بند کر دیا جائے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائے۔ اگر اسلام قبول نہ کرے تو موت آنے تک جیل ہی میں رکھی جائے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسے بھی 3 دن کی مہلت دینے کے بعد قتل کر دیا جائے۔ جب کسی نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تو اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اموال اس کی ملک سے نکل گئے، پھر اگر مسلمان ہو گیا تو واپس اس کی ملک میں آ جائیں گے۔ اگر حالت کفر میں مر گیا یا مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو اس کے وہ اموال جو اس نے زمانہ اسلام میں کسب کیے تھے اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائیں گے، اور جو مال اس نے مرتد ہونے کی حالت میں کمایا اس پر مال فی کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ حسب قواعد مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے دونوں قسم کے اموال پر فی کے احکام جاری ہوں گے۔ اور جیسے ہی کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی اسے میراث پہنچی تھی، اس کی میراث سے یہ شخص محروم ہوگا۔ مرتد کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ ارتداد سے پہلے جو بھی نیک کام، نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ کیا تھا یہ سب ضائع ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر یہ شخص دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ آخرت میں دوزخ سے بچ جائے گا اور دنیا میں بھی آئندہ احکام اسلام اس پر جاری ہوں گے، اور اسے خود بھی احکام اسلام پر عمل پیرا ہونا لازم ہوگا، اور عام مسلمان بھی اس سے مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے۔ رہی یہ بات کہ اس کے گزشتہ اعمال صالحہ کا ثواب پھر سے واپس ملے گا یا نہیں، اور جو حج کر لیا تھا اس کی فرضیت دوبارہ عود کرے گی یا نہیں، اس بارے میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرتد ہو جانے کی وجہ سے جو اس کے اعمال ضبط ہو گئے تھے اب دوبارہ مسلمان ہونے سے اس کا ثواب واپس نہ ہوگا، اور وہ
دوبارہ حج، اور جو حج کر لیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب حج فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ مرتد ہونے کی وجہ سے جو بیوی نکاح سے نکل گئی تھی، دوبارہ اسلام قبول کرنے سے پھر باہمی رضامندی سے نکاح کریں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح نہ کیا تو اس کی بیوی نہ ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین کے عموم میں مرتد شامل نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد دوبارہ اسلام قبول نہ کرنے سے جو قتل کیا جائے گا یہ تو ایک قسم کا جبر ہے، حالانکہ سورہ بقرہ ہی میں دوسری جگہ لا اکراہ فی الدین فرمایا ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ حقیقت یہ سوال وارد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین ان کافروں سے متعلق ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب کسی نے ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا اور اس کو حق مان لیا، دلائل سے سمجھ لیا، اس کی برکات دیکھ لی، تو اب اس کے لیے صرف یہی ہے کہ یا اسلام قبول کرے یا قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، آخر میں یہ جو فرمایا ان الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا، اس کے بارے میں مفسر ابن کثیر صفحہ نمبر 254 لکھتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا مسئلہ حل ہو گیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال کو جو کافروں سے لے لیا تھا نکال کر باقی مال انہی پر تقسیم فرما دیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم اس بات کی امید کریں کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ ہمارے لیے جہاد شرعی میں شمار ہو جائے گا اور اس میں ہمیں جو اجر مل جائے گا وہ مجاہدین کو ملا کرتا ہے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالی شانو نے واضح طور پر بتا دیا کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ لوگ رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا امید رکھنا بھی صحیح ہے، اور ان لوگوں سے جو خطا اجتہادی کے طور پر ایک آدمی قتل ہو گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے شہر حرام میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتال کرنا ممنوع ہے۔ سورہ برات کی آیت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فیہا منہا 4 حرم سے بھی خوب واضح طور پر 4 مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت معلوم ہو رہی ہے۔ ان 4 مہینوں میں قتال کی حرمت اب بھی باقی ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، لہذا شہر حرم میں قتال کرنا جائز نہیں۔ دشمن قتال کرنے لگے تو اس کے جواب میں قتال کرنا جائز ہوگا۔ حضرت سلیمان بن سیار اور حضرت عید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہر حرم میں قتال کی ممانعت منسوخ ہو گئی اور اب شہر حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔ علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ لکھتے ہیں پہلا حکم حرمت قتال والا منسوخ ہے، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اور دوسری آیت قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، شہر حرام میں قتال کی ممانعت کے بعد نازل ہوئی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جمہور کا مذہب ہے کہ شہر حرم میں قتل کرنے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے اور اب ان میں قتال کرنا مباح ہے۔ اس کا ناسخ کون ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ظہری نے فرمایا کہ آیت کریمہ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ قَافَّةً اسے منسوخ کر دیا، اور بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں بنی ثقیف سے جہاد فرمایا تھا، اور حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو شہر حرام میں وادی اوطاس میں جہاد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔
بہرحال جمہور کا مذہب ہے کہ شہر حرم میں قتال کرنے کی ممانعت منسوخ ہے۔ ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور اگر دشمن جنگ کی ابتدا کر دے تو اس صورت میں وہ حضرات بھی جنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو اس حکم کو منسوخ نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق آسان فرمائے۔